مفتی صاحب کا جنت میں اسی طرح سے ہم بستری ہوگی جس طرح سے دنیا میں میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ جنت میں جو ہم بستری ہوگی نا حوروں کے ساتھ، تو وہ کس طرح سے ہوگی؟ یہ ہوگی کیوں، پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ آخرت جو ہے وہ دنیا کا نعم البدل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی زنا پر، کہ زنا سے انسان بچ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف ستھری بیویاں اور جنت کی حوریں عطا فرمائے گا جن کے ساتھ وہ ہم بستر بھی ہوگا۔ اور وہاں کی ہم بستری جو ہوگی وہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرد کو 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائے گا، اور 70 سال گزر جائیں گے، وہ جنتی اور جنتی جو حوریں ہوں گی وہ آپس میں کلوز ہی رہیں گے، وہ جدا نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی گندگی بھی وہاں پر نہیں ہوگی، جو دنیا میں ہم بستری کے بعد جو گندگی ہوتی ہے وہ اس طرح کی کوئی گندگی کا نام و نشان جنت میں نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر کیوں ہیں؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زنا پر پابندی لگائی کہ زنا سے بچ جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت برا عمل ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں پاکیزہ حوریں عطا فرمائے گا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو خیموں میں مستور ہیں۔ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی بناتے ہیں کہ دنیا میں شراب حرام ہے، آخرت میں پلائی جا رہی ہے، جنت میں جائز ہو گئی۔ دنیا کے اندر زنا کو حرام کر دیا، اب وہیں حوریں مل رہی ہیں۔ تو جو غیر مسلم ہے نا کچھ، تو وہ اس کو مذاق بناتے ہیں، مذاق کے طور پہ لیتے ہیں۔ دیکھو ایمان ہے اس چیز کا نام کہ غیب کی بات پر یقین رکھنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اور جو بھی لوگ اپنے اپنے خدا کو، اپنے اپنے ایشور کو تو سبھی مانتے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے کہ ایشور ایک ہے، تو اس کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن سارے لوگ مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس کو مان رہے ہیں تو اس کی بتائی بات کو اگر نہیں مانیں گے تو ہم نے اس کو مانا کیسے؟ اب اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آخرت میں اللہ نے رکھی کیوں ہیں، دیکھو اس وجہ سے رکھی ہیں کیونکہ یہاں بولو وہاں کاٹ لو۔ آخرت جو ہے دنیا کی کھیتی ہے۔ یہاں انسان نے بولیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں شراب کو حرام کیا، وہاں شراب دے گا۔ اب آپ یہاں کی شراب سے وہاں کی شراب کو کمپیئر کیوں کرتے ہیں؟ یہاں کی جو شراب ہے انسان پینے کے بعد نالیوں میں لوٹتا ہے، وہاں کی شراب پینے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ختامہ مسک کی ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جو انسان کے ذہن کو تر و تازہ شراب بنا دے، وہ شراب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور جنت کی جو سب سے اعلیٰ شراب ہے اس کا نام ہے تسنیم، تو اللہ تعالیٰ وہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ یہاں کی جو شراب ہے، مشروب کہتے ہیں پینے والی چیز کو، یہاں والی شراب کو دیکھ کر آپ وہاں کی شراب کو تصور میں لا کے اس پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یار وہ شراب۔ وہاں کی جو شراب ہوگی عقلوں کو کھولنے والی ہوگی۔ یہاں کی شراب جو ہے وہ عقلوں کو ختم کرتی ہے۔ یہاں کی شراب بیوی اور ماں اور بہن کا فرق بھلا دیتی ہے۔ وہاں کی شراب انسان کی عقل کو اور زیادہ کھول دے گی۔ یہاں زنا سے پر پابندی لگائی، اللہ نے حکم لگایا کہ دیکھو میری بات مان کر تمہیں آنا ہے، تو اللہ کی جو بات مان کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے نا کہ اگر اللہ نے یہاں پر پابندی لگائی دنیا میں کہ تمہیں زنا نہیں کرنا ہے، تو اب اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہتا کہ تمہیں زنا نہیں کرنا ہے، اس کے بدلے جنت میں ہم تمہیں 10 کروڑ روپے دے دیں گے، تو یہ اس کا صحیح بدلہ ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے یہاں پابندی لگائی کہ یہ تمہیں اگر اس چیز کا شوق ہے، اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو، تمہارا دماغ کہہ رہا ہے کہ زنا ہم کریں، تو یہاں اللہ کی رضا کے لیے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر تمہاری جو یہ تمنا ہے اس کو پوری کرا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ جنت کی جو حوریں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تمہارا نکاح کر دے گا۔ اچھا اب یہاں پر ایک اور مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر چونکہ جو نامحرم کے ساتھ کوئی لڑکا یا لڑکی کسی لڑکے سے کلوز ہو رہی ہے تو وہ زنا ہے، وہاں کو اس زنا کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں نا کہ یہاں زنا کرو تو حرام، وہاں یہ جائز ہو گیا۔ بھائی وہاں زنا نہیں ہے۔ کوئی شوہر، ہر دھرم میں ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دھرم ہو، لیکن کوئی اس پر انگلی اٹھاتا ہے کہ یار یہ آپس میں کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ یار وہ میاں بیوی ہے۔ وہ میاں بیوی بنائے کس نے؟ وہ میاں بیوی جو جس دھرم کو فالو کرنے والا تھا، اپنے دھرم کے حساب سے وہ ایک دوسرے کی پتنی اور پتی بن گئے۔ اسلام کو فالو کرنے والا نکاح پڑھ کے وہ ایک دوسرے میں آپس میں میاں بیوی کا درجہ ہو گیا، میاں بیوی بن گئے۔ تو اللہ کی شریعت پر عمل کیا، تو جس طرح سے یہاں میاں بیوی ہم بستر ہو رہے ہیں انہیں برا نہیں لگ رہا ہے،
اسی طرح سے آپ سوچئے کہ وہاں جب اللہ تعالیٰ نکاح کر دے گا تو وہاں بھی ہم بستری کرنے میں جیسے آپ کو یہاں برا لگ رہا ہے نا، آپ سوچ رہے ہو یار وہاں یہ کیوں ہوگا، تو اس طرح سے ایسے ہوگا جیسے یہاں ایک اجنبی تھا نا، مرد اجنبی عورت تھی، لیکن جب نکاح ہو گیا تو وہ آپس میں میاں بیوی بن گئے، اب کوئی انگلی اٹھانے والا ان پر نہیں ہے، ان کو بھی کوئی برا نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے ساتھ نکاح کر دے گا تو کسی قسم کا جو آج آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو رہا ہے وہاں یہ خیال پیدا نہیں ہوگا۔ اور آخرت جو ہے وہ دنیا کا نعم البدل ہے، یہاں انسان اللہ کی مان کے زندگی گزار لے تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر پابندی لگائی ہے وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ یہاں داڑھی مردوں کے لیے کہا کہ داڑھی رکھو، آخرت میں کیا ہوگا، جنت میں جانے کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر مردوں نے داڑھی رکھی ہوگی وہ کلین شیو ہوں گے، ان کے کوئی چہرے کے اوپر بال نہیں ہوں گے، یعنی جیسا بندہ وہاں چاہے گا پھر اس کو ویسا ملے گا۔ اب کچھ لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہے تو نہیں ہے بھائی، وہ تمہاری اپنی قسمت ہے، تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے تو تمہاری مقدر ہے ہی نہیں، تو تمہیں یقین کیا ہوگا۔ اللہ صاف طور پہ فرما رہا ہے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے یہاں ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، پاک ستھری بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کی جنت کو بھی نہیں دیکھا، جہنم کو بھی نہیں دیکھا، ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا، اور ہم نے قرآن کے کہنے پر مان لیا، اپنے نبی کے کہنے پر مان لیا، تو حوریں اور شراب اور جنت یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب ہم نے اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے رب کو بغیر دیکھے مان لیا، صرف قرآن کے کہنے پر، نبی کے بتانے پر، جبکہ اس کے علاوہ نشانیاں موجود ہیں، زمین آسمان چاند سورج ستارے ہوا فضا، ایک چھوٹا سا موبائل یہ ہے ہمارا، یہ موبائل نہیں بن سکتا، یہ مائک نہیں بن سکتا بغیر بنائے، یہ پگڑی رومال نہیں بغیر بنائے بن سکتا، یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے لیپ ٹاپ بغیر بنائے نہیں بن سکتا، تو زمین آسمان چاند سورج ستارے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یقیناً ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ظاہر ہے سب کو، ان ساری چیزوں کو کسی نے تو پیدا کیا نا، جس نے پیدا کیا اسی کو ہم اپنا خالق مانتے ہیں، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم نے اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے اللہ کو بغیر دیکھے مان لیا، صرف نبی کے کہنے پر، قرآن کے کہنے پر، تو پھر یہ جنت حوریں شراب یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں، ہماری سمجھ میں آئیں تو بھی ہم مانتے ہیں، سمجھ میں نہ آئیں تو بھی ہم مانتے ہیں۔ ہمیں نبی سے عشق ہے، نبی کی ہر بات کو مانتے ہیں، ہم عقل نہیں لگاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، واپس آئے اور آ کر کہا کہ ابو جہل میں راتوں رات جنت میں نے دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، آسمانوں پر گیا، اللہ سے ملاقات کی، اور جب میں آیا تو میری گھر کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، تو کیا کہنے لگا کہ اچھا اتنی چھوٹی رات میں اتنا لمبا سفر کر کے اور جنت دیکھ لی، جہنم دیکھ لی، ملاقات اللہ سے کر لی، اور آئے بستر گرم ملا، اور ایک رات میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، عقل کو لگایا، عقل کو دوڑایا، تو اس کی عقل تھک ہار کے لوٹ گئی، واپس ہو گئی۔ اس نے انکار کر دیا ماننے سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں زمین و آسمان کی انسان سیر کرائے، جنت دیکھ لے، جہنم دیکھ لے، اللہ سے ملاقات کر لے، اس نے نہیں مانا۔ لیکن صدیق اکبر سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں راتوں رات آسمانوں پر گیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا قبلت صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، میں نے قبول کیا۔ تو یہ عشق ہے جو نبی کی بات کو چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، نبی کی بات کو ماننا یہ عشق ہے، اور اپنی عقل کا استعمال کرنا اور نبی کی بات کو ایکسپٹ نہ کرنا یہ صرف اور صرف ابو جہل کا عمل ہے۔ اس لیے ہم عاشق لوگ ہیں، نبی نے جو کچھ بتایا ہے، رب کے قرآن نے جو کچھ بتایا ہے، بغیر کسی شک کے ہم ان ساری باتوں کو مانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سارے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا سے ہم رخصت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔